نہ کوئی پروٹوکول، نہ حکمرانی کا غرور اور نہ ہی آگے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ یہ ہیں ملائیشیا کے صوبے کیلنتان پر 22 سال 6 ماہ اور 14 دن تک حکومت کرنے والے نک عبدالعزیز، جن کی سادگی سے ایک جہان متاثر ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کی بایوگرافی دکھانے والے ہیں۔ نک عبدالعزیز 10 جنوری 1931 کو کیلنتان صوبے کے شہر کوٹا بھارو میں پیدا ہوئے۔ خاندان میں زیادہ تر لوگ علماء اور کسان تھے۔ آپ کے والد کے بھی ربڑ کے باغات تھے۔ ابتدائی تعلیم کیلنتان اور تیرنگاؤ کی ریاستوں سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم آپ نے مصر کی مشہور جامعۃ الازہر سے حاصل کی۔ وہاں سے آپ نے عربی میں گریجویشن اور فقہ اسلامی میں MA کی ڈگری حاصل کی، یعنی آپ ایک عالم دین بھی تھے۔ نک عبدالعزیز نے 1990 سے 2013 تک وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری سنبھالی۔ ملائیشیا کی اسلامی تحریک پاس سے تعلق رکھنے والے اس سادہ ترین شخص کی حکمرانی میں کیلنتان کے صوبے میں لوگوں کی بڑی تعداد خط غربت سے نکل کر خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف خود انتہائی سادہ طرز زندگی اختیار کیے رکھا، بلکہ اپنی کابینہ کے ارکان کو بھی عوام سے بہتر طرز زندگی اختیار نہ کرنے دیا۔ ان کی سادگی کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگائیں جس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سفید شاپر کو بٹوے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ بعد میں جب ان کی پارٹی کے ممبرز نے نوٹ کیا تو ان کو بٹوا دیا گیا جس پر پارٹی لوگو بنا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ تو خود کرپشن کی اور نہ ہی کرنے دی۔ ان کے تقریباً 23 سالہ دور حکومت میں کیلنتان میں جوئے، شراب، نائٹ کلبز، مساج پارلرز اور فحاشی کے اڈوں پر پابندی تھی۔ اس کی جگہ آپ نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مزید مواقع فراہم کیے اور لائبریریز بنوائی۔ سپر مارکیٹس میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز بنانا لازمی تھا۔ نک عبدالعزیز کو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ ایک عالم ہونے کے باوجود غیر مسلموں میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ریاست میں غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں جیسے ہی ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں۔ ریاستی حکومت بدھوں کی بہت سی عبادت گاہوں کو ماہانہ فنڈز فراہم کرتی رہی۔ ریاستی حکومت کی طرف سے کیلنتان کے واحد چینی سیکنڈری اسکول چنگ ہوا انڈیپینڈنٹ سیکنڈری اسکول کو سن 2000 میں 1000 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ اسکول کو 20,000 ملائیشین رنگٹ کی سالانہ امداد بھی باقاعدگی سے ملتی رہی۔ نک عبدالعزیز نے ملائیشیا کی دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح لوگوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کر کے سیاست نہیں کی، بلکہ وہ نسل پرستی کے شدید مخالف تھے۔ نک عبدالعزیز کے پورے دور حکومت میں مرکزی وفاقی حکومت ان کی شدید مخالف رہی۔ نک عبدالعزیز چونکہ ایک عالم دین تھے، لہٰذا انہوں نے کیلنتان میں کئی شریف قوانین کا نفاذ کیا اور کبھی بھی نسل پرستی کی بنیاد پر سیاست نہ کی۔ لیکن وفاقی حکومت کا نظریہ اور طرز سیاست بالکل اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ ان کے پورے دور حکومت میں صوبائی حکومت کو فنڈز کی شدید قلت رہی، لیکن اس کے باوجود بھی نک عبدالعزیز ثابت قدم رہے اور عوام کو خوشحالی اور ترقی فراہم کی۔ نک عبدالعزیز نے 1990 میں وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنی ماہانہ تنخواہ میں 40% کمی تھا۔ ملائیشین اسلامی تحریک کے ڈیپٹی پریزیڈنٹ توان ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ لیڈر متاثر کن نہیں ہوتا جو صرف کرپشن فری ہو، بلکہ متاثر کن لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ حلال اور جائز چیزیں بھی نہ لے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے توان ابراہیم کہتے ہیں کہ نک عبدالعزیز کا ہاؤسنگ الاؤنس 1 ملین ملائیشین رنگٹ سے بھی زیادہ تھا، جو کہ انہوں نے کبھی نہیں لیا۔ نہ ہی ریاستی رہائش گاہ پر رہائش اختیار کی، بلکہ لکڑی سے بنے پلاؤ علاقہ میں واقع اپنے پرانے گھر میں ہی اپنی وفات تک رہائش پذیر رہے۔ توان ابراہیم نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی بھی ذاتی تقریبات کے لیے مختص کردہ الاؤنس بھی نہیں لیا۔ جب آپ اپنے دفتر میں نماز ادا کرتے تو اس وقت بتیاں بجھا دیتے۔ نک عبدالعزیز کہتے تھے کہ نماز ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرنا جائز نہیں۔ ان کے دور حکومت میں کیلنتان میں جرائم کی شرح ملائیشیا میں سب سے کم رہی۔ 1996 میں انہوں نے سرکاری اداروں میں خواتین کے لپسٹک لگانے پر پابندی لگا دی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خواتین قلیل اور چست کپڑے پہن کر بہت سی برائیوں کو دعوت دیتی ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں نک عبدالعزیز کے کچھ اقوال پیش خدمت ہیں جو یقیناً سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا، ایمان جو کہتا ہے وہ زبانی طور پر عہد کرنا، دل سے راست باز ہونا اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا، دولت انسانی زندگی کا ہدف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا اور اسی کی خدمت کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اس زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔
اپنے صاف ستھرے طرز حکمرانی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے سارے سرکاری حکام کو سمجھایا کہ وہ میرے یا کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سب کو آخرت کے دن اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ نک عبدالعزیز مئی 2013 میں اپنی گرتی ہوئی صحت کے سبب وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو گئے اور 12 فروری 2015 کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھی اس شخص کی کہانی جس کے کردار میں اسلام کے اولین دور کے رہنماؤں کی جھلک نظر آتی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔